السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. سورہ مریم رقم السورہ 19 ورقم الآية هذه سورة 41 سورہ مریم کی آیت نمبر 41. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مذکر یاد کیجیے فی الکتاب کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو انہ کان صدیقا نبیّا بے شک وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بڑا مقام لیکن ان کی صفت صداقت کو اللہ نے یہاں بیان کیا. وہ سچے تھے. اللہ بھی سچا ہے, اللہ کے رسول بھی سچے ہیں, اللہ کی کتابیں بھی سچی ہیں, اللہ کے سارے نبی بھی سچے ہیں اور مومن بھی سچے ہی ہوتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہ اے مومنو اللہ سے ڈر جاؤ وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو. سچ بولنا یہ بہت بڑی خوبی ہے, اللہ کو پسند ہے اور سچ بولنے سے انسان جنت میں چلا جاتا اور جھوٹ اس کے مد مقابل ہے. وہ اتنا بڑا برا ہے. حدیث پاک میں آتا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے رحمت کا فرشتہ 1 میل اس سے دور بھاگ جاتا ہے. رحمت کا فرشتہ. جھوٹ میں بے برکتی ہے, جھوٹ جہنم کا راستہ ہے اور سچ کامیابی کا راستہ ہے. اللہ آپ سرکار نے فرمایا کہ تاجر لوگ ہیں, تجارت کرنے والے, یہ کوئی معمولی پیشہ نہیں ہے. فرمایا کہ کوئی تاجر 2 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے. التاجر الصدوق والامین. جو تاجر اپنے اندر سچ اور امانت داری یہ صفتیں پیدا کر لے وہ قیامت کو نبیوں کی صف میں کھڑا ہو. معمولی بات نہیں. تجارت کرنے والا
کاروبار کرنے والا لیکن سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتے. آپ منڈی میں چلے جائیں، دکانداروں کے پاس چلے جائیں، کچھ تو ہے سچ بولتے ہیں، باقی جھوٹ بولنے جا رہے ہیں. ایسے پوچھ لوگ بھی جائیں گے خربوزے اس سے میٹھے جو شہر میں میٹھے، شہر میں میٹھے. ہر اگر تو میٹھے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی میٹھے نہیں ہوتے تو قسم اٹھا کے کہہ دیتے. برکت ختم ہو جاتی. سچ بولنے کی صرف بہت بڑی صفت ہے اور بہت بڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفتیں ہیں تھی جن کو دیکھ کر کافر بھی متاثر ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا کفر اس بات پر متفق تھی کہ اللہ کے نبی صادق بھی ہے اور امین بھی. بخاری شریف کا حدیث ہے، آپ ایک دن پہاڑ پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو بلایا، سارے آ گئے، سارے کافر آ گئے. آپ کا چچا ابو لہب بھی اس میں تھا، اور بھی تھے، ابو جہل میں کمپنی. آپ نے پوچھا کہ میں آپ کو کوئی بات کہوں تو میری بات سچ سمجھو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے تو کبھی زندگی میں آپ کو جھوٹا پایا ہی نہیں، تو ہم تو آپ کو سچا ہی سمجھتے ہیں. کافر بھی بولنے دے رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بدقسمتی ہوگی کہ سب کچھ آئینے کی طرح دیکھ کر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. لیکن آپ امین بھی تھے اور سچے بھی تھے. اور سچ بولنے کی صرف اتنی عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہجرت حبشہ کر کے مسلمان چلے گئے نا مدینہ سے، تو وہاں کا نجاشی بادشاہ تھا، اس کا نام تھا اسحم، الف صاد اور ہا حلوے والی. الحمدللہ یہ حدیث بول رہا ہوں اس سے ہمارا وہ بادشاہ تھا. تو یہ کافروں نے پیچھا کیا اور مسلمانوں کو پیچھے چلے گئے. بادشاہ اچھا تھا، اس نے مسلمانوں کو امان دی. تو کس سے مختصر ابو سفیان ان میں تھے، کافروں میں، ابو مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اس نے کہا میں دونوں طرف کی بات سن کر نا پھر کو فیصلہ کروں گا. مسلمان کا گروپ بھی موجود تھا، ان کے لیڈر تھے حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ. تو وہ بھی آ گئے. تو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہو رہے تھے. تو بادشاہ نے بھری مجلس کے اندر کہا کہ میں آپ سے بات پوچھوں گا تو حقیقت بتانا ہے. ایک لمبا اس نے مکالمہ کیا، لمبا. ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو کہتے چلے ہے کافر. کہتے آج تک ہم نے اس کے منہ سے جھوٹ نہیں سنا. اللہ اکبر. یہ سب سے بڑی اچھی صفت ہے. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے اور سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق دے. وہ جب تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا نے الزام لگا دیا، تو ہم سورہ یوسف کی تلاوت کریں. تو جب وہ ڈرامہ شروع ہوا، کہنے لگے جی میں ساری غلطی تو میری ہے. جب ان کو خواب کی تعبیر کے لیے بادشاہ نے کہا باہر لے گیا، ان کو میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا، یہ جو میرے پہ ڈبا لگا نا پہلے اس کو صاف کرو، جا کے پوچھو اس سے. پھر اس نے کہا کہ میں جھوٹی ہوں، ہو سکتا ہے. تو قرآن میں لفظ کیا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف. تو جب یہ لفظ بولے تو پھر آپ جیل سے باہر ہیں. اس لیے صداقت وہ شعر نا، سبق پڑھ کر صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، تو لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. اگر تم قائد بننا چاہتے ہو، لیڈر بننا چاہتے ہو، لوگوں کو لیڈ کرنا چاہتے ہو، تو پھر سچ اپنے نصیب میں رکھ. لوگوں نے نا غیر مسلموں نے، آپ دیکھیے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، بس توحید نہیں ہے لیکن سچ بولتے ہیں. وہ دونوں بڑے نہیں کرتے. پاکستان میں ایک مصیبت ہے، یہاں کا مال جب جاتا ہے تو وہ پریشان ہو چیک کرتے ہیں.
تو اس لیے آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ خود بھی سچ بولے، بچوں کو بھی سچ بولنے کی تلقین کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی گھر گئے تو ایک ماں نے اپنے بچے کو کہا آؤ میرا بیٹا میں تجھے کھجور دیتی ہوں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم واقعی کھجور دینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کہ تو جی سرکار میرے پاس کھجور ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی، اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی تو تیرا یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ یعنی کہ معمولی باتوں کے اندر اور مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا اس کی اجازت دے، اللہ میں سچ بولنے کی توفیق دے۔ بیماروں کو دعا یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے میرے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم بڑے گنہگار ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال میں رحم فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما، دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، اسلام کو اور اسلام والوں کو فتح نصرت عطا کر دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے۔ اے میرے اللہ تو کرم فرما، تو فضل فرما، تو ہمارے جسموں کا خالق مالک ہے، ہمارے جسموں کے ایک ایک عمر کو تا حیات صحیح کر، دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، جسم کا ایک ایک عضو ساری زندگی کے لیے صحیح کر۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی عطا کرنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے توحید پر قائم رکھنا، اور جب موت آئے تو کلمہ رسید پڑھنا، خاتمہ میں خیر کرنا۔ یا اللہ تو مسلمان ہمارے عزیز و اقارب اہل اسلام مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ تو سب کو معاف کر دے، خاص کر ہمارے والدین پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن جن کے والدین تیرے پاس چلے گئے اللہ سب بزرگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو، باپوں کو سب کو معاف کر دے، جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں ان بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اے میرے اللہ یہ فجر کا وقت ہے، برکت والا، رحمت والا۔ تو قرآن خود ان کو فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت تک قرآن سننے کے لیے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اللہ یہ فرشتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اے میرے اللہ تمہیں معاف بھی کر دے، رزق حلال بھی عطا کر دے، حرام سے بچا کے رکھنا، اور سارے ہمارے کام دین کے دنیا کے اللہ تو اوکے کر دے، یس کر دے، آسان کر دے، مشکلیں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے۔ یا اللہ جن گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بد امنی، اللہ دلوں کے اشتہار تو تیرے پاس ہے، اللہ ان کے دل آپس میں جوڑ دے اور ان گھروں کے اندر محبت، پیار اور احترام کا رشتہ پیدا کر دے۔ اے میرے اللہ امن و سلامتی کا نظارہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔